اگر میاں بیوی کے اندر اتحاد ہے، یونٹی ہے، اگر خاندان کے اندر اتحاد ہے، یونٹی ہے، اگر کلیسیا کے اندر اتحاد ہے، یونٹی ہے، تو آپ بلیسنگ کے اس جہاز کے رن وے کو تیار کرتے ہیں کہ آپ کے لیے آسمان سے جہاز اترے، برکت لے کر آئے۔ جب رن وے نہیں ہوگا تو جہاز کیسے اترے گا میرے بہنوں اور بھائیوں؟ اترے گا؟ نہیں اتر سکتا۔ اتحاد اور یونٹی، میل ملاپ، یہ ایک رن وے تیار کرنا ہوتا ہم نے تاکہ برکت کا، بلیسنگ کا جہاز اترے ہماری فیملیوں کے اندر، ہماری کلیسیاؤں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر۔ بلیسنگ کا جہاز تب اترے گا جب ہم رن وے تیار کریں گے۔ خدا کا بندہ پولس کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اس نے اپنی خودی کا انکار کیا۔ وہ کہتا میں اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا ہوں۔ جب اس نے اپنی خودی کو ختم کیا تو پھر خدا کی طرف سے آسمان اس کے لیے کھلا اور کثرت سے اس کو برکت ملی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بدن کے کتنے اعضاء ہیں؟ ہاتھ ہے، پیر ہے، ناک ہے، کان ہے، آنکھیں۔ کبھی بدن کے اعضاؤں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں، ہم وہ کرتے ہیں، لیکن یہ سب اعضاء مل کر کام کرتے ہیں، تب ہمارا ایک پورا بدن بنتا ہے، تب ہمارا پورا بدن کہلاتا کہ یہ ایک بدن ہے کہ سارے اعضاء مل کر کام کرتے ہیں۔ ہم اپنی میں کے اندر برکت کبھی بھی نہیں رسیو کرتے، حاصل کر سکتے۔ میں کے اندر شفا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، بڑے معجزات چاہ رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہی گھر میں رہ کر میں نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی بیڈ ہوتا ہے اور ایک کا منہ ادھر ہوتا ہے اور دوسرے کا ادھر ہوتا ہے۔ کچن ایک ہی ہے، ماچس الگ الگ ہے، کچن ایک ہے، کھانا الگ الگ ہے، اور چاہ برکت پر رہے ہوتے ہیں، اور خواہش بڑے معجزات کی ہوتی ہے، اور تمنا اور توقع کچھ اچھے کی جاتی ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اتحاد کی بڑی قوت ہے۔ جن زندگیوں کے اندر، جن فیملیوں کے اندر، میاں بیوی کے اندر، جس ازدواج کے اندر، اس کلیسیا کے اندر اتحاد ہے، یونٹی ہے، وہاں برکت آپ کے دروازے توڑ کر بھی آئے گی۔ برکت کو مجبوراً آپ کے گھر میں اترنا پڑے گا، بلیسنگ کے اس جہاز کو مجبوراً اترنا پڑے گا، کیوں آپ کے اندر یونٹی ہے، اتحاد ہے۔ جب آپ کے اندر انا نہیں ہوتی، خودی نہیں ہوتی، ہم اپنے آپ سے دوسروں کو افضل سمجھتے ہیں، تو پھر ہم اپنی خودی کا انکار کرتے اور خدا کے اس منصوبے کو پورا کرتے ہیں، اور ابلیس پھر شکست کھاتا ہے۔ ابلیس ہارا ہوا اور ہارا ہوا ہے۔ اس کا منصوبہ ہماری زندگیوں میں نہیں پورا ہو سکتا۔ نہیں، کیسے نہیں پورا ہو سکتا؟ اپنی خودی کا انکار کرنا، اپنی انا کو ختم کرنا۔ ہم ایک دوسرے کو برداشت کر لیتے ہیں لیکن محبت سے نہیں کرتے۔ ہم ایک دوسرے سے قطع تعلق ہونا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو چھوڑ دینا چاہتے، بات چیت نہیں کرنا چاہتے کہ بیٹھ کر ہم بات چیت کریں، مسئلے کا حل نکالیں۔ اتحاد اور یونٹی میری اور آپ کی قوت ہے، طاقت ہے۔ یہی برکت کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ ہمارے اندر اتحاد ہو، ہم ایمان میں ایک ہوں، ہم روح میں ایک ہوں، ہم دل و جان میں ایک ہوں، اپنی سوچوں خیالوں میں بھی ایک ہوں۔ یہ ایسے ہو سکتا؟ میں کہتا ہوں فتح اس کی ہے، نجات اس کی ہے،
بڑے معجزات آج اس کے ہیں. اگر یہ کہے کہ میں آج وعدہ کرتا ہوں، عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد اتحاد میری طاقت ہے، یونٹی ہماری طاقت ہے، اتحاد اور یونٹی میں بلیسنگ اور برکت ہے. نجات اگر ہم پانا چاہتے ہیں تو یہ اتحاد اور یونٹی ہونی چاہیے ہماری. اگر ابلیس کو فتح کرنا چاہتے ہیں، ابلیس کو شکست دینا چاہتے ہیں، دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو پھر اتحاد ہماری یونٹی ہے، اتحاد ہماری قوت ہے. اس کو ہمیں اپنی زندگی پر لینا ہوگا. کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ بڑی اتحاد کی بات، وہ مرد ہو یا عورت ہو، سب بھائی ہیں. جو لوگ اس بات کو سیکھ جاتے ہیں کہ اتحاد اور یونٹی ہماری طاقت ہے، ہماری قوت ہے، تو پھر آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. یہ خاص آئے، خاص تیل ہوتا، خاص مسا ہوتا. یہ ہر کسی کے لیے بلیسنگ نہیں ہوتی، یہ خاص بلیسنگ ہے. جس کے پاس اتحاد ہے، جن کے پاس یونٹی ہے، یہ خاص ایک بلیسنگ ان لوگوں کے لیے ہے. اور یہ ہر کسی کے پاس اتحاد اور یونٹی نہیں ہوتی. جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے کبھی بھی کامیاب نہیں رہ سکتا، کبھی بھی وہ قائم نہیں رہ سکتا. جس بادشاہ میں پھوٹ پڑ جائے کبھی بھی وہ قائم نہیں رہ سکتا. آپ نے دیکھا پیدائش کی کتاب 10 باب میں ابراہم اور لوط کا جو واقعہ ہم پڑھتے ہیں کہ لوط کے پاس بھی اتنی ہی بھیڑ بکریاں تھی اور ابراہم کے پاس بھی اتنی ہی بھیڑ بکریاں تھی. لیکن خدا نے ابراہم کو بلایا بلیسنگ کے لیے، برکت کے لیے. لیکن خدا کے بندہ ابراہم کے ذریعے سے لوط کو بھی بلیسنگ ملی. یہ بلیسنگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. ہماری جو برکتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں. بیوی کے سبب سے میاں برکت پاتا اور میاں کے سبب سے بیوی برکت پاتی. ہم جو میٹنگ میں فردن بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ یہ بلیسنگ جڑی ہوئی ہوتی ہے. دوسرے برکت پا رہے ہوتے ہیں. یہ بلیسنگ، یہ شفا، یہ نجات، یہ فتح ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اتحاد اور یونٹی کو اپنی زندگی میں، اپنی فیملیوں میں، اپنی کلیسیاؤں میں قائم کرنا ہے. اپنی انا کو چھوڑنا، اپنی خودی کو چھوڑنا اور اپنے سے دوسروں کو کیا کرنا؟ افضل سمجھنا. مسٹیک ہو جاتی انسان ہے، لیکن اگر چھوٹی سی بات سوری کہہ دیں تو اس میں کیا جاتا ہے؟ مسٹیک ہو جائے تو اتحاد کو، یونٹی کو نہیں توڑنا چاہیے. خاص کر ابلیس کا منصوبہ ازدواجی زندگی کے لیے ہوتا ہے کہ اس کو توڑے اور کلیسیا کو توڑے. جس دن میاں بیوی کے اندر پھوٹ پڑ جاتی ہے، اتحاد نہیں رہتا، تو کلیسیا کمزور ہوتی ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہماری بلیسنگ جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں کبھی نہیں کہنا چاہیے میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں تو میں وہ ہوں. نہیں، ہم ایک فردن جو اعضاء ہے، پھر ہم مل کر بدن بنتے ہیں. تو بدن کے اعضاء نے کبھی نہیں کہا میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں کرتا ہوں. نہیں، سب اعضاء مل کر کام کرتے ہیں، تب آپ کا بدن آگے بڑھتا ہے. تب آپ شفا کے لیے تیار ہوتے ہیں، تب آپ نجات کے لیے تیار ہوتے ہیں، تب آپ بڑے معجزات رسیو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا یہ پانی ہے جو ہم پیتے ہیں، جو پانی ہم پیتے ہیں دو چیزیں مل کر بنتا ہے. یہ
آپ نے پڑھا ہوگا سائنس کے اندر اس کا فارمولا کہ پانی 2 چیزوں سے بنتا ہے. کوئی سائنس پڑھتا ہے تو بتائیں پانی کیسے بنتا ہے. پاسٹر ندیم آفتاب جی آپ کو تو بہت علم ہوگا کہ پانی جو بنتا ہے اس کا فارمولا یہ 2 چیزیں مل کر بنتا ہے. کبھی ہم پانی پیتے ڈرنک جو واٹر تو H2O یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کر پانی بنتا ہے. ہائیڈروجن کبھی پانی بن سکتا. اسی طرح ہم جو ہے نا اسی طرح ہم مل کر جو ہے نا فردن پھر ہم ایک بدن بنتے ہیں. پھر ہمارا سر مسیح بنتا ہے. تو جس میاں بیوی کا سر مسیح ہو کیسے نہیں لوگ برکت پا سکتے, کیسے نہیں شفا پا سکتے, کیسے نہیں آگے بڑھ سکتے. جس کلیسیا کا سر مسیح ہو تو جس دلہن کا سر دلہا تو کیسی اچھی بات ہے. یونٹی ہماری طاقت ہے, اتحاد ہماری قوت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ 3 جو رسی بنتی ہے نا, 3 لڑیاں جو ایسے جوڑ کے بناتے ہیں. تو یہ وائس کی کتاب میں بڑا اچھا مجھے پسند ہے, تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی, تیری ڈوری جلد نہیں ٹوٹتی کیونکہ ان کا اتحاد ہوتا. اکیلی رسی جو ہے نا بہت جلد ٹوٹ سکتی ہے. اسی طرح ہم جب اپنی انا پرستی میں اپنی میں خودی میں ہوتے ہیں پھر ہم کیا کہتے ہیں, نہیں میں صرف میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں نے بڑی بدروحوں کو نکال دیا, بڑے معجزات میں نے کر دیے. یہ بندہ نہیں کرتا, یہ یسوع کے نام میں ہوتے ہیں, یسوع کے نام میں معجزات ہوتے ہیں. میں کرنا, میں صرف خدا کے لیے, میں ہوں جو سو ہوں. ہاللویا. یہ خدا کو واجب دیتا ہے کہ میں جو ہوں سو ہوں. بندہ میں کرتا ہے, میں نے یہ کر دیا, میں نے کتنے چمتکار کر دیے, معجزے کر دیے. نہیں, اگر ہم دیکھیں نا حزقیل 37 باب میں تو لکھا ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے آ کر جڑ گئی. ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی سے آ کر جڑ گئی. آپ نے دیکھا کتنی عرصہ دراز سے بیابان میں سوکھی ہوئی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. تو جب ہڈیاں آپس میں اڑ کر جڑ رہی تھی تو آپ کیسے ہم سوچتے ہیں کہ یار ہر ہڈی اپنی ہڈی, یعنی جس ڈھانچے کی ہڈی تھی اس کے ساتھ آ کر جڑی. یہ نہیں ہوا کہ گھٹنے کی ہڈی کندھے کے ساتھ آ کر جڑ گئی, یا کندھے کی ہڈی ادھر آ کر جڑ گئی, یا میرے بدن کی ہڈی کسی اور بدن میں جڑ گئی. ہر ایک ہڈی اپنی ہڈی کے ساتھ آ کر جڑ گئی. یہ اتحاد اور یونٹی ہے, اور بڑا لشکر تیار ہوا. خدا کے نام کو جلال ملا. جب ہمارے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں, ہاتھ بولے میں نہیں کام کرتا جی, یا پیر بولے میں نہیں کام کرتا, تو پھر کیا بدن ہو جائے گا جی. بدن کیا ہو جائے گا اگر ہاتھ کے میں کام نہیں کرتا یا پاؤں بولے میں کام نہیں کرتا جی, آپ کے ساتھ میری کوئی یونٹی نہیں, کوئی اتحاد نہیں, پھر کیا ہو جائے گا بدن؟ اپاہج ہو جائے گا. ہاں جی, بیکار ہو جائے گا. پھر بدن پیرالائز ہو جاتا ہے. کیا ہوتا؟ پیرالائز ہو جاتا. جب ہاتھ بولے میں نہیں بھائی کام کرتا آپ کے ساتھ, پیر بولے میں نہیں کام کرتا, پھر ہمارا بدن پیرالائز ہو جاتا. جب آپ کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے تو آپ کا بدن جو ہوتا نا بالکل پیرالائز ہو جاتا, کسی کام کا نہیں رہتا. اسی طرح جب ہمارے اندر یونٹی اور اتحاد نہیں رہتا تو ہم بھی اسی صورت میں پھر ہو جاتے ہیں کہ جیسے انسان پیرالائز ہو جاتا. آدم نے بھی کہا تھا کہ ہوا کو جب آدم کے سامنے لایا گیا تو آدم نے کہا اب یہ میرے گوشت میں سے گوشت اور ہڈی میں سے ہڈی ہے. یعنی یونٹی کو, اتحاد کو, میل ملاپ کو, رفاقت کو ابلیس توڑنا چاہتا ہے, کمزور کرنا چاہتا. کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کہ کلیسیا کو کمزور کرے.
مسیح کے بدن کو کمزور کرے. یہ دہشت گردی سے بھی زیادہ خطرناک ابلیس کا منصوبہ جو وہ یہ کرنا چاہتا ہے. مسیح کے بدن کو توڑنا چاہتا، کمزور کرنا چاہتا ہے. اگر ہم اعمال کی کتاب 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا، کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا، کسی نے اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا، سب ایک تھے، سب ایک تھے. کسی نے بھی اپنے مال کو اپنا نہ سمجھا، وہ سب ایک تھے. اگر ہمارے اندر اتحاد کی قوت ہے تو دشمن شکست کھائے گا، دشمن ہار جائے گا. اور دشمن کو اگر ہم نے ہرانا ہے تو اپنی انا کو، اپنی خودی کو مٹانا ہے، ختم کرنا ہے. جیسے پالوس کہتا، جتنی میری چیزیں میرے فائدے کی تھی میں نے نقصان سمجھا. میں اپنی خودی کا انکار کرتا ہوں، اپنی انا کا انکار کرتا ہوں، اس کو توڑتا ہوں تاکہ میں مسیح کو حاصل کروں. ہم انا میں مسیح کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنی خودی میں کبھی بھی نہیں کر سکتے. ہمارا دشمن شکست خوردہ ہے، ہارا ہوا ہے، وہ ہار چکا ہے. وہ ہماری یونٹی کو، ہمارے اتحاد کو نہیں توڑ سکتا. وہ میاں بیوی کے رشتے کو نہیں خراب کر سکتا، وہ ازدواجی زندگی کو نہیں خراب کر سکتا، وہ ہماری کلیسیا کو نہیں خراب کر سکتا. کیوں؟ وہ شکست خوردہ ہے، ہارا ہوا. آج بھی ہارا، آج بھی اس نے شکست کھائی، ہر روز شکست کھاتا ہے اور ہارا ہوا ہے. ہمارا یسوع زندہ ہے، وہ فاتح ہے. ہمارے یسوع کی صلیب بھی خالی اور اس کی قبر بھی خالی ہے. ہمارا خدا فاتح، اور آپ کو اس نے فتح سے بڑھ کر غلبہ دیا ہے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں. یہ سارے بیٹیاں ہیں یا بہنیں ہیں، سب ہم جو مل کر ایک یونٹی ہے، ہمارا اتحاد ہے. جس دن انا آنا شروع ہوگی کسی کے اندر بھی، خود ہی آنا شروع ہوگی، تو یہ اتحاد ٹوٹنا شروع ہوگا اور ابلیس کا منصوبہ پر پورا ہوگا. ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر، اپنی فیملیوں کے اندر، اپنے خاندانوں کے اندر، اپنی کلیسیا کے اندر ابلیس کے اس منصوبے کو پورا نہیں ہونے دینا. کیوں؟ وہ ہارا ہوا ہے، شکست خوردہ ہے، آج پھر ہارا ہے. آپ کا یسوع زندہ ہے، اس کی قبر بھی خالی اور صلیب بھی خالی ہے. پریز دی لارڈ. آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند مجھے بھی اور آپ سب کو بہت برکت دے. گاڈ بلیس.